اچھا، تو آج ہم ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور اس کے ممکنہ حل، اس پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، خاص طور پر تیسرا سورس، وہ سماجی، سیاسی، معاشی، تعلیمی، مطلب سب پہلوؤں کا کافی تفصیلی جائزہ لیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مواد کیا بتا رہا ہے ان پیچیدہ مسائل کے بارے میں، اور آگے کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ مواد جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں ملی جلی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس میں ذکر ہے امتیازی سلوک کے الزامات کا، کچھ پالیسیوں کے اثرات کا، اور پھر کمیونٹی کی سطح پر کیا رد عمل آ رہا ہے اس کا بھی۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل چیلنج ہے جسے یہ بیان کر رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آبادی سے۔ ہندوستان میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں، اور مواد کہتا ہے کہ انہیں سماجی، سیاسی، معاشی ہر سطح پر پسماندگی کا سامنا ہے۔ ملازمت، تعلیم، رہائش کے اندر امتیازی سلوک، سیاسی نمائندگی کی کمی، ان سب کا خاص طور پر ذکر ہے۔ کیا یہ بس یہیں تک محدود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ مواد تو یہ دکھا رہا ہے کہ یہ مسائل کافی پھیلے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر کچھ حالیہ چیزوں کا ذکر ہے، جیسے وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، CAA اور NRC۔ جی ہاں۔ ان کے علاوہ کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی، اور ایک چیز جسے بلڈوزر جسٹس کہا جا رہا ہے، مطلب الزامات ہیں کہ قانونی کارروائی کے بغیر ہی املاک گرا دی جاتی ہیں۔ تو مواد کے مطابق کچھ حلقے سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح پولیس اور عدلیہ میں بھی تعصب کے الزامات کا ذکر ہے، جس سے انصاف ملنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات دیکھیں ایک اور چیز سے بھی جڑتی ہے جو دوسرے ماخذ میں تھی، وہ وقف ترمیمی بل والے خدشات۔ او ہاں، وقف املاک والا معاملہ۔ جی۔ وہاں یہ فکر تھی کہ وقف پراپرٹیز جو کمیونٹی کے لیے اہم ہیں، ان پر حکومتی کنٹرول نہ بڑھ جائے، ان کی حیثیت کمزور نہ پڑ جائے۔ تو ان سب چیزوں کا ملا جلا اثر، جیسا تیسرے سورس میں لکھا ہے، وہ ہے خوف، عدم تحفظ، اور خاص کر نوجوانوں میں مایوسی۔ یہ چیلنجز تو واقعی سنگین ید رہے ہیں۔ تو پھر ان کا حل کیا بتایا گیا ہے اس مواد میں؟ لگتا ہے حکومت اور مسلم قیادت دونوں کی ذمہ داریوں پر بات ہوئی ہے۔ حکومت سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں، مواد کے مطابق حکومت سے جو بنیادی توقع ہے وہ تو ہے آئینی حقوق کا تحفظ سب کے لیے۔ اس کے علاوہ جن قوانین کو امتیازی سمجھا جا رہا ہے، جیسے CAA، NRC، ان کو ختم کرنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ پولیس اور عدالتی نظام میں اصلاحات لانا، اقلیتوں کے لیے خاص ترقیاتی پروگرام شروع کرنا، خاص کر تعلیم، روزگار، صحت میں، اور جو نفرت انگیز تقریریں ہوتی ہیں یا تشدد کے واقعات، ان کے خلاف سخت ایکشن لینا۔ صحیح۔ اور مسلم قیادت کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ مسلم قیادت کے حوالے سے مواد زور دیتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر متحد ہوں، تعلیم پر بہت فوکس کرنے کو کہا گیا ہے، جدید تعلیم بھی اور دینی بھی، اور معاشی طور پر خود انحصار بننے پر۔ اچھا۔ نوجوانوں کی رہنمائی کرنا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بڑھاوا دینا، اور جو مسائل ہیں کمیونٹی کے، انہیں مؤثر طریقے سے، پرامن طریقے سے اٹھانا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مطلب حقوق مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کو اندر سے مضبوط کرنے اور خود انحصاری پر بھی اتنا ہی زور ہے۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے۔ حقوق کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن خود کو مضبوط کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، حکومت اور لیڈرشپ کی بات ہو گئی، لیکن ایک عام فرد انفرادی سطح پر کیا کر سکتا ہے؟ اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی، یہ مواد انفرادی کوششوں پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ تعلیم کو تو بالکل اولین ترجیح کہا گیا ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب کے لیے اعلیٰ تعلیم۔ جی ہاں۔ پھر عملی ہنر، مطلب اسکل ڈیولپمنٹ، تاکہ روزگار کے مواقع بہتر ہوں۔ اخلاقی اقدار جیسے ایمانداری، محنت، سچائی، ان کو اپنانا۔ سماجی خدمت میں حصہ لینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، جسمانی بھی، ذہنی بھی۔ اور کمیونٹی کی سطح پر مل جل کر، منظم ہو کر کام کرنا۔ اور یہ بات جو ہے، یہ پہلے ماخذ میں جو دقیانوسی تصورات کی بات تھی نا، اس سے بھی جڑتی ہے۔ کس طرح؟ مطلب یہ ہے کہ مواد یہ تجویز کر رہا ہے کہ اگر لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اچھے کردار کا مظاہرہ کریں گے، تو معاشرے میں جو منفی تاثرات ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو گویا یہ ایک طرح سے انفرادی، اجتماعی اور حکومتی تینوں سطحوں پر ایک مشترکہ، ایک مربوط کوشش کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ذرائع، خاص طور پر تیسرا والا، ہندوستان میں مسلمانوں کو درپیش گہرے چیلنجز کو واضح کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ صرف مسائل گنوا کر نہیں چھوڑتے، بلکہ حکومتی اقدامات، کمیونٹی قیادت کی ذمہ داریوں اور سب سے اہم انفرادی کوششوں کے ذریعے بہتری کا ایک راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو اس سب کا مجموعی مطلب کیا نکلتا ہے پھر؟ ایک آخری سوچ جو مجھے لگتا ہے ان ذرائع سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کے لیے آواز اٹھانا اور کمیونٹی کو اندر سے مضبوط کرنا، ان دونوں پر ایک ساتھ زور دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی ضروری ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں بامعنی تبدیلی لانے کے لیے ان دو حکمت عملیوں میں، یعنی باہر سے حقوق مانگنا اور اندر سے خود کو بہتر بنانا، ان کے درمیان سب سے مؤثر توازن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر شاید مزید سوچ بچار کی ضرورت